اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 180 پر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہرگز گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ بخل کرتے ہیں یعنی مطلب مال کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ کے نام پر دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے، جو مسکین وغیرہ ہوتا ہے یا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے، انہوں نے مال کو اپنے لیے جمع کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس کے دینے میں، جو عطا کیا ہے ان کو اللہ نے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوتا ہے مال، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے، لوگوں کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور لوگوں کو دے کر پھر آزما رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو غریب رکھ کر آزما رہے ہوتے ہیں کہ یہ غریب رہ کے یہ کیا کر رہا ہے، کسی کو امیر کر کے پھر اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں، کسی کو دونوں سائڈوں میں آزما رہے ہوتے ہیں، کبھی غریب کر لیا کبھی امیر کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی ایک چاہت ہوتی ہے۔ یہ بتائیں، یہ کام جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے بِإِذْنِ ہی میں رکھا ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ماں کی دعا کے فضل سے، ماں تو سب کے لیے سانجھی ہوتی ہے، ماں تو فرعون کے لیے بھی سانجھی تھی، تو فرعون کو کیا اس نے دعائیں دے کے جو نا وہ اس طرح بنایا ہوا تھا۔ ماں دیکھتی ہے دنیا کے اندر کا حساب کتاب، اس کو ایمان کا کیا پتہ؟ تو یہ ان کی دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی دین ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ جب بِإِذْنِهِ کا حساب آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے، میں نے کس کس کو کس طرح دیکھے اور پھر آزما رہے ہیں، کسی اور کا اس پہ کوئی اختیار ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے، تو قیامت کے دن کیسے اختیار چلے گا؟ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بِإِذْنِهِ رکھا ہوا ہے۔ اگر جس کو یہاں کی سمجھ نہیں آئے گی نا، تو وہاں کی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ جو یہاں بھی جھلا وہ وہاں بھی جھلا۔ بیوقوف لوگ یہاں بھی وہی رہیں گے تو آگے بھی وہی رہیں گے۔ تو اسی لیے انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے ان کو عطا کیا ہے اپنے فضل سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فضل کیا ہوا ان پر، مہربانی کی ہوئی ہے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، بلکہ یہ بہت برا ہے۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بخل ہے، جو ہم مال جمع کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں بہت بڑا خوش رکھا ہوا ہے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم مال کو جمع کر کے رکھیں، دیں نہیں کسی کو، ہم اپنی عیاشیاں کریں، جس طرح مرضی لٹائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے یہ مال جمع کرنا، یہ جو میں دے رہا ہوں ان کو، وہ ان کو جمع کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر یہ اتنا فضول خرچیاں باقی چیزیں یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ خود پر یہ بہت اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ رہے ہوتے ہیں، مہربانی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت برا ہے۔ ضرور توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کی گردنوں میں۔ توق کہتے ہیں کہ جو گردن کے اندر کوئی ایک ہار کی شکل، وہ جکڑ کی شکل ایک بندہ بنا لیتا ہے جو اس کو پکڑ لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس مال کا توق بنا کے اس کے گردن میں ڈالے گا اور اس کو گھسیٹے گا اس مال کے پہ، کہ یہی مال جو تھا نا وہ آپ نے جمع کیا ہوا تھا نا دنیا کے اندر، اب یہ اٹھاؤ اس کا بار۔ اس چیز کا جس کے دینے میں وہ بخل کرتے تھے، قیامت کے دن، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کے گردن میں توق ڈالنا ہے۔ اس کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے بخل کر رہا ہے، یعنی کنجوسی اختیار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر نہیں دے رہا ہے، مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے اس نے عیاشی کے لیے،
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا اور رکھا ہوا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی۔ میراث کا مطلب ہے کہ ملکیت، یعنی اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے، زمین پر جو کچھ بھی ہے، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ مر جائے گا کہاں جائے گا، اس کے اولاد پہ آ جائے گی، وہ مر جائیں گے تو کہاں جائے گا، یہ آخر گھوم پھر کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ساری چیز چلی جاتی ہے۔ تو یہ سب میراث جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اللہ ہر اس بات سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی بات آپ کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا باقی، اللہ تعالیٰ کو اس کو پتہ ہے۔ اس وجہ سے کسی بھی کام کا یا کسی بھی بات کا یہ نہ ہو کہ اللہ کو نہیں پتہ ہوگا۔ جو بھی آپ سس پس کر رہے ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دلوں کے باتوں کو بھی جان رہا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے اور اس کے منہ میں کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک سن لیا اللہ نے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا اللہ محتاج ہے ہم غنی ہیں۔ یہ یہودی لوگ کہتے تھے، آج کل بھی یہی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ فقیر ہے نا، یہ جو بھیک مانگ رہا ہے، اس کو اللہ خود کیوں نہیں دیتا۔ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت غصے دلا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ کسی کی مدد کرو، یہ آپ کو آزما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو فقیر بھی جو ہے وہ امیر ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فقیر کر کے آزمایا، آپ کو امیر کر کے آزما رہا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی نہیں یہ یہودیوں کے لیے آئے تھے، یہی جو یہودیوں کے الفاظ ہیں وہ تو آپ لوگ کر رہے ہو، تو پھر یہ آیتیں یہودیوں کے لیے کیسے ہوئی؟ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ محتاج ہے، یعنی اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم بڑے جو ہے وہ دولت مند ہیں، سو اللہ تعالیٰ فرما رہے سو لکھ لیتے ہیں ہم ان کا یہ کہنا اور قتل کرنا ان کا نبیوں کو ناحق، یعنی جو سچی بات بولے، نبی آتے تھے ان کو سمجھاتے تھے تو وہ ان کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو آپ کو بات سمجھائے، صحیح بات بتائے آپ نے اس کو مار دینا ہے، حق بات جو کرے آپ نے اس کو قتل کر دینا ہے۔ وہ لوگ ایسے کرتے تھے، اور آج کل بھی اگر کوئی بندہ حق کی بات کرے تو دوسرا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ یہ یہودیوں والے کام ہیں، عیسائیوں والے کام ہیں، کسی کے پیچھے پڑ جانا، حق بات کو نہ سننا، خود کو بندہ مومن کہلوائے، مسلمان کہلوائے اور کام یہودیوں والے کرے۔ اور کہیں گے ہم ان سے روز قیامت، یعنی ان کو آخر والے دن کہیں گے، اور کہیں گے ان سے کہ چکھو عذاب دہکتی آگ کا، یعنی ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ عذاب کا مزہ لیں، دوزخ کے عذاب کا۔ یہ بدلہ ہے ان عملوں کا جو آگے بھیجے ہیں تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً نہیں اللہ ذرا بھی ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کو یہی بات بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ کام کر کے دنیا کے اندر جو آگے بھیجے تھے نا، یہ بدلہ ہے ان عملوں کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں ہم نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، ہر بندے پر اللہ تعالیٰ نے جو کام کیے ہوتے ہیں اس کے عملوں کا حساب دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بخشش پہ لے آتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے، تو وہ اس کے کام کی اور اس کی نوعیت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے، اور جس کو نہیں بخشتا ان پہ کوئی گنجائش ہی نہیں نکل رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اور ہر بندہ جو جدھر بھی جائے گا، چاہے جنت میں چاہے دوزخ میں جائے، اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ واقعتاً میں اس کے لائق تھا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو کہ نہ ایمان لائیں ہم کسی رسول پر جب تک
کہ پیش نہ کرے وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی کہ کھا جائے اس کو آگ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے ٹائم پہ یہ لوگ یہودی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کوئی بھی رسول آپ کے پاس آئے گا تو وہ نشانی یہ لے کر آئے گا کہ آپ کے جو ہے نا قربانی جو ہوگی اس کو آگ کھا جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آپ ہمیں وہ نشانی پیش کر دو. یعنی وہ ہمارے پاس جو ہے نا آپ معجزہ لے آ جاؤ کہ جو نا وہ جو قربانی ہم کریں اس کو آگ کھا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہہ دو، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہہ دو کہ آ چکے تمہارے پاس کتنے ہی رسول مجھ سے پہلے روشن نشانیاں لے کر. یعنی ایک یہ نشانی تھی تو بالکل صاف واضح نشانیاں بھی مجھ سے پہلے کئی رسول آپ کے پاس آئے تھے نشانیاں لے کر، اور وہ بھی نشانی جو تم نے کہی ہے، یعنی یہ آگ والی نشانی بھی کوئی رسول ان کے پاس لے کر آیا تھا. تو وہ رسول بھی آ گئے تھے تمہارے پاس یہ آگ والی بھی نشانی لے کر، پھر کیوں تم نے ان کو قتل کیا؟ یعنی ان کو وہ مار بھی چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر آپ ان کو بتائیں کہ پھر آپ نے ان کو مارا کیوں تھا. تو یہ میں نے بتایا نا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ یہ جو بتا رہے ہیں یہ آیات، یہ غیب کی خبریں ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے موجود نہیں تھے، اسی وجہ سے ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دو. انہوں نے ایسے جو یہ نشانی مانگ رہے ہیں، جو معجزہ مانگ رہے ہیں، جو جس پہ روشن نشانی جس کو اللہ تعالیٰ بالبینات کہا ہے، یہ نشانی لے کر آ گیا تھا کوئی رسول آپ کے پاس جو آگ کھا جائے، تو آپ نے اس کو مارا کیوں تھا؟ تو ایسے رسول کو یہ مار بھی چکے تھے، تو پھر کیوں قتل کیا تم نے ان کو؟ اگر ہو تم سچے، یعنی آپ سچے ہو اس بات پہ کہ ایسا رسول آ جائے تو آپ اس کو مان لو گے، تو پہلے والے کو کیوں مارا؟ تو یہ جو یہودی لوگ تھے یہ فرقوں میں بٹ گئے تھے، ایسی چیزیں وہ کر رہے ہوتے جس طرح آج کل کے لوگ جو مسلمان لوگ فرقوں میں بٹ گئے، پھر وہ اسی بات کو مان رہے ہوتے ہیں جو ان کا فرقہ بتا رہا ہوتا ہے، دوسرے کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی لیے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے لیے کیا احکامات ہیں. تو برائے مہربانی ابھی ہم اس کو 183 آیت پر یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں، آگے 184 پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو مسلمان کریں، ایمان والا کریں. کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر بندے کا فردن اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. کچھ قومیت لیول پہ بھی حساب کتاب ہوتا ہے، لیکن وہ قومیت لیول پر جو عذاب بھی ہوتا ہے وہ یہاں دنیا کے اندر ہی ہو جاتا ہے. آگے جو حساب کتاب ہوگا وہ فردن ہوگا. اور جو فرعون کی طرح کسی کے پیچھے لگا ہوگا مجمع کی شکل میں، اس کا مجمع کی طرح کا حساب کتاب ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہوتا ہے کہ کس بندے نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھا، اوپر رکھا، اور کن حالات سے گزر رہا تھا، اس حالات میں اس نے کیا فیصلہ کیا. یہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ اس حالات کے حساب سے اس کا حساب کتاب لیں گے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بچو اس آگ سے، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو ہی بچاؤ. یعنی ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس میں ہم خود بھی بچیں، اور پہلے گھر والے، پھر رشتہ دار، پھر جس محلے میں رہ رہا ہے، پھر جس شہر میں رہ رہا ہے، ان ساروں کو بچانے کی کوشش کرے. لیکن جتنے تک کہ اس کی وقت ہے، کوشش ہے، وہ کرے. جو مان رہا ہے مانے، جو نہیں مان رہا اس کو چھوڑ دے. ہر بندے نے اپنا حساب خود دینا ہے. تو لہٰذا ان قرآن کو اچھی طرح سمجھیں. جزاک اللہ.